پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. شیٹی صاحب ابھی بات کر رہے تھے آپ زرداری صاحب کی اسپیچ کی, تو بڑا اچھا ہو گیا نا, آپ نے خاص بڑے اچھے انہوں نے میسیجز بھی دے دیے اور 18ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی, عوام کے مسائل سارے حل ہو گئے. پھر منیب عوام کے مسائل بالکل نہیں حل ہوئے. خوشخبری جو کہتے رہتے ہیں بڑی عوام کو خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. یہ قدم اگر زرداری صاحب 2 سال پہلے لے لیتے تو شاید یہ 2 سال جو پچھلے انسٹیبلٹی گزری ہے وہ انسٹیبلٹی نہ ہوتی, یکجہتی ہوتی. جو آج بات کر رہے ہیں یہ اگر 2 سال پہلے کرتے تو شاید معیشت کی طرف توجہ دیتے, غربت کی طرف توجہ دیتے, اور جو آج ہمارے غریبوں کے مسائل ہیں اور عام شہریوں کے مسائل ہیں وہ شاید آج اتنے گمبھیر نہ ہوتے, وہ کچھ حل بھی ہو جاتے. مجھے اس چیز سے بڑی پریشانی ہے کہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اور اگلے 2 سال 2.5 سال 3 سال رہ گئے ہیں ان کے حکومت کے. دوسری جو مجھے پرابلم آ رہی ہے کہ دیر آئے تو کیا درست آئے. مجھے اب اس بات کا بھی شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ درست آئے بھی یا نہیں آئے. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے بعد اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد معیشت چل پڑے گی؟ کیونکہ معیشت پولیٹیکل سٹیبلٹی کے باہر نہیں چلتی, اور اگر معیشت نہیں چلے گی نوکریاں نہیں ملیں گی, قیمتیں نہیں کم ہوں گی, شارٹیجز نہیں کم ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو عوام کو تو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جی جمہوریت بڑھ گئی کم ہو گئی, وہ تو ہر 10 سال کے بعد مارشل لاء ویلکم کر لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو تو مین چیزوں سے دلچسپی ہے نا کہ بھئی مجھے مل کیا رہا ہے, مجھے تنخواہ صحیح مل رہی ہے, میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, گھر میں روٹی ہے, پانی ہے, بجلی ہے, یہ چیزوں سے ہے نا. تو افسوس اس بات کا کہنے کا کہ زرداری صاحب کے پاس کوئی نئے پلانز انہوں نے نہیں اناؤنس کیے کہ ہمارا بجٹ آگے یہ سہولت اس قسم کی چیز کرے گا. ہم آج اگر 80 ارب روپے یا 70 ارب روپے ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے رہے ہیں تو اگلے سال 150 ارب روپے ہم دیں گے. تو اس قسم کی اگر بات وہ اشارہ کر دیتے تو غریبوں کے لیے بھی کچھ انہیں بھی کچھ سہارا مل جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خامی تھی آج کی کہ زرداری صاحب نے عوام کی جو روزمرہ کی ضرورتیں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. سیٹھی صاحب یہ بات تو آپ نے زرداری صاحب کی بتائی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹھیک ہے عوام کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک حکومت کے لیے ڈیفینیٹلی ایک فیدر ان میں ایڈ ہو گیا ان کی کیپ میں, لیکن کیا زرداری صاحب کو لیس آف لائف مل گئی؟ نہیں. بڑا خطرناک سوال ہے. بات یہ ہے کہ کیا انہیں نئی زندگی مل گئی؟ نہیں ملی نا. کیوں نہیں ملی؟ وہ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا یہ 2 سال پہلے آتا تو شاید ہم اس موڑ پہ نہ کھڑے ہوتے اور آپ سے اس قسم کا سوال ہی نہ پوچھتے. اب سوال یہ آج نہیں کب سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ دیر آیا درست نہیں آیا. مطلب میرا یہ کہنے کا کہ درست تو آیا ہے مگر اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی یہ راستہ کھلے گا ان کے لیے 3rd ٹرم پرائم منسٹرشپ ختم ہو جائے گی, سارے پاورز پرائم منسٹر کے دفتر میں آ جائیں گے, تو وہ پھر شروع ہو جائیں گے پیپلز موومنٹ اور تنقید کرنا, جو کہ اتنی تنقید اب نہیں کر رہے تھے. اور پھر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اب اکتوبر میں یا اگلے مارچ میں ایک نئی الیکشن لے لی جائے, اور کیونکہ ان کی دلچسپی مڈ ٹرم الیکشن میں ختم نہیں ہوئی. اور اگر ایسے ہی ہوا تو آپ دیکھیے گا آج کا جو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ آج ساتھ نہیں بیٹھے. اٹس اے کلیئر سگنل یہ ہے کہ کل سے جیسے ہی یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج پاس ہوتا ہے, قانون بنتا ہے, ان کے راستے کھلتے ہیں, تو وہ اگلی بات کریں گے. وہ یہ کہیں گے غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, آپ نے یہ غلطی کی, یہ زیادتی کی, یہ زیادتی کی, آپ کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اب ہم نئی الیکشن چاہتے ہیں. اور پھر یہ دھمکیاں لانگ مارچ اور اس قسم کی دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا یہ ایسے ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ایسے ہوا تو آج ہم بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ اشارہ تھا میاں صاحب کا جو آج انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے. اینڈ فار دیٹ میٹر سیٹھی صاحب ابھی تو ٹیبل ہوا ہے نا, پتہ نہیں یہ کتنا سافٹ اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے 18th امینڈمنٹ بل کی. اس حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں 2 کلپس ہیں. فوزیہ وہاب صاحبہ کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, کہ 2 دن پہلے جب انہیں پتہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ان کی گورنمنٹ کے بہاف پہ, اتنی امپورٹنٹ بات ہے, تو what is she trying to say here? محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے پر جو بھی ٹرائل ہوگا اس کو ہونے نہیں دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا ٹرائل ہے, ان کو سزا دی جا رہی ہے, تو پورے پارٹی کے کارکنان کو, پارٹی کے ممبران کو سزا دینی پڑے گی. دیکھیے جی, ایک تو یہ بات ایک نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہم اس بات پر کہ جب اپنے ملک میں صدر مملکت کو امیونٹی حاصل ہے
تو اس بنیاد پر یہاں کی حکومت کیسے ان کو خط لکھ کے بھیجے کہ آپ ہمارے صدر مملکت کے خلاف مقدمہ کھولیں؟ پھر یہ مجھے بتائیے، کوئی ایک مجھے تاریخ میں مثال دے دیجئے یا اس وقت کی مثال دے دیجئے کہ کسی ایک سربراہ مملکت کے خلاف کہیں مقدمہ کسی اور ملک میں کھولا گیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انٹرنیشنل پریکٹسز، انٹرنیشنل کنونشن اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، اب یہ فیس سیونگ ہو رہی ہے زرداری صاحب کی، بچایا جا رہا ہے، پارٹی کے اندر بھی ایک ریزالو ہے، سی کی میٹنگ ہوئی نوڈیرو میں، وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ زرداری صاحب کے لیے کھڑے ہونا ہے جی، اور اگر اب وہ ظاہری بات ہے ٹرائل وہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر آ جاتا ہے، نصرت بھٹو صاحبہ کا ذکر آ جاتا ہے، تو پھر ایک طرف تو زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، اوپر سے زرداری صاحب مطلب از ان ٹربلڈ واٹرز۔ تو اور کیا کریں، وہ کیا وہ بیٹھ جائیں اور کہیں آئیے 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 اور میرے پہ کیس کر دیجیے اور مجھے نکال دیجیے؟ یہ تو سیاست نہیں ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا اس اسپیچ میں پہلے ہی انہوں نے بے نظیر بھٹو ڈے بنا دیا، بے نظیر بھٹو ہسٹری، ساری بات ہی انہوں نے بے نظیر سے کی۔ تو یہ جو فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ تو بالکل ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ یہ لڑیں گے، یہ جوڈیشری کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا نا جوڈیشری کہ آپ ون سائیڈڈ ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے، وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، یہ الزام لگ گیا نا۔ اچھا، یہ گورنمنٹ غلطیاں بھی تو یہاں پر کر نہیں رہی سیٹھی صاحب، کہ مطلب جس طرح اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا وہ بھی دیکھیے، اینڈ دین آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن اٹ۔ غیر قانونی کام اگر لا منسٹر صاحب کہتے ہیں کرنے کو اور میں ریفیوز کرتا ہوں وہ کرنے کو، اگر وہ سمجھتے ہیں یہ رسپانسبل ہے تو ٹھیک ہے، کہنے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ کام کروں جو کہ قانون اور کانسٹیٹیوشن میں دیا ہے، میں اس کے باہر نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیے، یہ ایک دفعہ نہیں بتایا گیا ہے، یہ کم سے کم 25 دفعہ بتایا گیا ہے، بلکہ پہلے دن سے میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں، اور یہ ایوری ون نوز دس کہ یہ خط لکھنا پڑے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ دیکھیے، بکروں کا صدقہ اٹارنی جنرل آفس میں نہیں دیا جاتا، پہلے تو یہ آپ ذرا غور کر لیجئے۔ صدقے دینے ہیں تو گھر پہ دے دیں جا کر۔ اٹارنی جنرل کا آفس، میں نے بار بار کہا، بڑا ایک سیکرڈ آفس ہے۔ اس آفس کے اندر کانسٹیٹیوشنلٹی وہ امبیڈڈ ہے۔ میرے ڈفرینسز بکروں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، میرے ڈفرینسز قانون اور کانسٹیٹیوشن پہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ خط لکھا جائے گا تو میرا ڈفرینس ہو جائے گا ان سے۔ سیٹھی صاحب، یہ انور منصور صاحب ہیں، سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے جو کہا آپ نے سن لیا۔ یہاں پر ایک بریک مجھے لینی ہے۔ فوزیہ صاحبہ نے جو کہا وہ آپ نے سنا، آپ نے کامنٹ کر دیا، لیکن یہ کیا ایک غلطی ہے؟ کیا اس طرح اٹارنی جنرل کا چلے جانا اور پھر ایک طرح سے اگر وہ دیکھا جائے تو الزام تراشی کرنا لا منسٹر کے اوپر بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہی از آلسو پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔